آپ کو بتائیں کہ ملک میں عام انتخابات 6 نومبر کو ہونے چاہیے۔ صدر مملکت کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے، جو تجویز دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط میں تجویز دی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے چیف الیکشن کمیشنر کو لکھے گئے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے 9 اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی۔ اسمبلی تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کی جائے۔ آئینی ذمہ داری کی خاطر چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا، لیکن انہوں نے جواب میں برعکس موقف جو ہے وہ اختیار کیا۔ صدر مملکت کے خط کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اسمبلی تحلیل کے 89ویں دن یعنی کہ 6 نومبر 2023 تک الیکشن ہونے چاہیے، صدر مملکت کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ آئینی ذمہ داری کی خاطر چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ چیف الیکشن کمیشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا۔ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل جاری ہے۔ آرٹیکل 51/5 الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے۔ خط میں یہ بھی حوالہ دیا گیا صدر مملکت کی جانب سے وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیشن جیسی رائے کی حامل ہے، یہ بھی خط میں لکھا گیا ہے۔ چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کروائے جانے پر اتفاق ہے۔ الیکشن کمیشن ایک ہی دن انتخابات کروانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے، یہ بھی خط میں لکھا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے۔ بالکل، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے 6 نومبر کی تجویز دے دی ہے۔ صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا ہے، جس میں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ میں نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ صدر کا اختیار ہے کہ عام انتخابات کے لیے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے۔ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جائے۔ صدر کے خط کے متن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے۔ انہوں نے خط میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزادانہ منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے، اور الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیز میں ایک ہی دن انتخابات کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ صدر مملکت نے خط میں مزید لکھا ہے کہ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے۔ وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے۔ ان کا خط میں یہ بھی لکھنا تھا کہ چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے، لہٰذا عام انتخابات قومی اسمبلی تحلیل کی تاریخ کے 89ویں دن یعنی پیر 6 نومبر تک ہونے چاہیے۔ یہ وہ خط کا متن ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، وہ خط جو کہ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا ہے، اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ جو الیکشن ہے، جو جنرل الیکشن ہے، وہ 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے۔ صدر مملکت کا چیف الیکشن کمشنر کو خط 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر انہوں نے قومی اسمبلی ڈیزالو کی۔ اسمبلی تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کی جائے۔ اسمبلی تحلیل کے 89ویں دن جو کہ بنتا ہے پیر 6 نومبر کو 2023 تک الیکشن ہو جانے چاہیے، ایسا لکھنا ہے صدر مملکت کا اپنے خط میں۔ آئینی ذمہ داری کی خاطر چیف الیکشن کمیشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا، صدر مملکت کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو تجویز دی گئی ہے، اور ایک تاریخ جو ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے، اس حوالے سے ہی جو ہے وہ گفتگو اس وقت کی جا رہی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پہلے ان کی جانب سے کہا گیا، اس طرح کی خبریں سامنے آئیں کہ صدر مملکت کسی بھی وقت تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے آج جو ہے ایک خط الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا، اور اس میں تجویز کی گئی ہے نومبر کی 6 تاریخ، اور انہوں نے کہا کہ 89 دن جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں جس وقت اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تھا، اور اسی حساب سے 90 دن کے اندر اندر انتخابات جو ہیں وہ اس تاریخ کو کیے جائیں۔ صدر مملکت کی جانب سے یہ خط لکھا گیا، اور صدر مملکت کا جو خط ہے وہ الیکشن کمیشن کو موصول ہو گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اعلیٰ سطح کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ کل یہ اہم اجلاس جو ہے وہ ہوگا، اور کل اس اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ صدر مملکت کے اس خط کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے، اور وزارت قانون جو ہے چاروں صوبہ کے جو صوبے ہیں ان کے جو وزارت قانون ہے اس کی جانب سے بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہی جاری کریں گے، اور وزارت قانون انصاف کی جانب سے بھی واضح موقف سامنے آیا تھا کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ چیف الیکشن کمیشن یعنی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہی جاری کی جائے گی۔ آئین اور قانون کے مطابق صدر مملکت الیکشن کی تاریخ
نہیں دے سکتے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ہی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جانا ہے، اور ایسے میں صدر مملکت کی جانب سے یہ خط لکھا گیا جس میں ان کی جانب سے تاریخ کا اعلان کیا گیا، تجویز دی گئی کہ 6 نومبر کو یہ انتخابات ہونے چاہیے، اور جس طریقے سے 9 اگست کو جو اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کی گئی ہیں وزیراعظم کی جو ایڈوائس پر، اس کے بعد جو 89 دن کے بعد یہ تاریخ بنتی ہے، 6 نومبر کی تاریخ آتی ہے اور 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ اور افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، سینئر اینالسٹ افتخار احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ افتخار صاحب، الیکشن کمیشن کو خط موصول ہو گیا ہے اور کل ایک اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا الیکشن کمیشن نے، سر کیا کامنٹ کریں گے؟ کہ انہوں نے ڈی جی لاء کو بھی بلایا، اس کو کہا کہ بھی صدر کا جو یہ خط ہے اس کا جواب تحریر کرے گا، وہ یہ سارے بیٹھیں گے تو اس کی جو قانونی ٹیم کو کام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس قسم کی صورتحال سے بچنے کی تنبیہ ہمیں کرتے ہیں کہ ہم ایسی صورتحال میں مچ جائیں جس سے حالات خراب ہو جائیں اور ملک کے اندر انریسٹ اور پیدا ہو جائے۔ دیکھیں جب ذہنی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے نا، اس سے آدمی کے اندر سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، قوموں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے طور پہ اقتصادی طور پہ آپ دباؤ کے اندر ہیں۔ ایک طرف آپ کو کوشش کر رہے ہیں اسمگلنگ کو ختم کرنے کی، آپ کوشش کر رہے ہیں ڈالرز کو برآمد کرنے کی، اس وقت پھر ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جائے اور لوگوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ نفسیاتی طور پہ بہت خطرناک کھیل ہے جو کھیلی جا رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا انجام جو ہوگا تو کیا یہ جو کھیل کھیلنے والے ہیں وہ بچ جائیں گے؟ اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کو نقصان پہنچا تو ہم سب کو پہنچے گا۔ نقصان جب ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا پی ٹی آئی کا کون ہے اور پیپلز پارٹی کا کون ہے اور پی ایم ایل این کا کون ہے اور جے یو آئی کا کون ہے اور جماعت اسلامی کا کون ہے اور اے این پی کا کون ہے۔ نقصان تو سب کو ہوگا۔ یہ جو ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ میں چلے گئے تو کیا ڈیفالٹ چھوڑ دے گا کچھ لوگوں کو؟ کیا ڈیفالٹ کہے گا اس گلی میں مت جاؤ، اس گلی میں فلانی سیاسی پارٹی کے ورکر رہتے ہیں اگلی گلی میں چلے جاؤ؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نقصان پوری کی پوری ریاست کو ہوتا ہے، اور ریاست کو نقصان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ایک بہت خطرناک کھیل میں شریک ہیں، اور یہ خطرناک کھیل جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ ایسا نہ کریں۔ صاحب کا بھی کل ڈیبیٹ ہوگی، وہ میٹنگ کریں گے، وہ ان کا جواب دیں گے، پھر اور کسی کی میٹنگ ہوگی، پھر ایک کہا جائے گا ہم اس میٹنگ کو مانتے نہیں۔ آپ دیکھیں نا صدر صاحب نے یہ خط تمام دنوں کے بعد 13 ستمبر کو لکھا، جب آخری دفعہ انہوں نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ میرے پاس اور وہ نہیں گیا، تو ان کو اگلے دن یہ بات کہنی چاہیے تھی جو آج انہوں نے کہی، جو لاجک انہوں نے آج پیش کی اس خط میں تو اس دن پیش کر دیتے۔ یہ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ مثلا اس دن یہ بات ہوئی کہ جب ان کے پاس گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا فوجی علاقوں کے حوالے سے، تو انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، کہا جی میں نے تو دیکھا بھی نہیں، اور میرے تو سٹاف نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ بڑے عجیب صدر پاکستان ہے جس کو اس کا سٹاف بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ افتخار صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی وقت انہیں یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا، یا جو آج انہوں نے خط میں بات کی اسی وقت کر دینی چاہیے تھی، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ؟ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں نا حالات کا کہ بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے یا چیف جسٹس آ رہا ہے، اس کے لیے امبیرسنگ پوزیشن پیدا کی جائے، اور وہ ایک سیاسی پارٹی جس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو زندہ رکھا جائے میڈیا میں، خبروں میں، ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ، اخبارات میں اور لوگوں کے ذہنوں میں۔ یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے صدر پاکستان کی اس مقصد کے لیے کہ اپنی پارٹی کی جو لائلٹی ہے، جو ان کا جھڑا ہے، اس جھڑے کے لیے تو بالکل آخری لمحے تک جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ اینکر پرسن عائشہ بخش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے تو کیا کمنٹ کریں گی صدر مملکت کی جانب جو تجویز دی گئی ہے، جو خط لکھا گیا اس پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام جو صورتحال ہے معاملات کو، ابھی افتخار احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جتنے تجزیہ کار ہیں معاشی حالات کے ساتھ بھی اس کو لنک کیا جا رہا ہے؟ شکریہ عمیر آپ کا۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہم سب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں، آخر اس خط کا مقصد کیا تھا آج لکھنے کا؟ میں ابھی تک اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں صدر عارف الوی صاحب۔ 9 تاریخ گزشتہ مہینے کی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کرتے ہیں۔ اگر صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا آئینی اختیار ہے بطور صدر کے وہ الیکشن کی تاریخ دیں، وہ الیکشن کی تاریخ دیتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی کنفیوژن ہے، وہ کلیئر نہیں ہے، تو وہ اعلیٰ عدالت کے فورم پر جاتے اور گائیڈنس مانگ لیتے کہ مجھے گائیڈ کیا جائے، آیا تاریخ میں دے سکتا ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی، جیسے ابھی اوپر بعد بھی وہ 2 قوانین کا معاملہ لے کر جس پر انہوں نے نہ ہاں نہ میں کوئی بات کی، اور بعد میں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے
ایک معذرت خانہ سی بات کر کے کہہ دیا کہ اب جو بھگتے گا میں اس سے معذرت تھا. آپ صدر ہیں ملک کے اور خاص طور پر اس وقت تو آپ ایک عبوری صدر ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے آج کی؟ ملک میں حلقہ بندیاں جاری ہیں. آپ الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ چکے. الیکشن کمیشن نے بتایا اور آپ کو جواب دے کے وضاحت دے کہ اب اس وقت آپ سے مشاورت کی ضرورت نہیں, ہم یہ اختیار رکھتے ہیں. حلقہ بندیوں کا معاملہ شروع ہو گیا. تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کر فیلڈ پہ موجود ہیں وہ سب اس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہی بات کہہ رہے ہیں. کچھ دیر پہلے بھی میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا پوائنٹ آف ویو سن رہی تھی. مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صدر کے اس خط لکھنے کو سیاسی ایکشن کہہ رہی. اب اگر صدر صاحب کو ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہوئی کہ وہ کیا اختیار رکھتے ہیں اور کیا نہیں رکھتے, تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں پھر انہوں نے 5 سال کیسے گزارے. میں اس پر اپنے پروگرام میں بھی بات کرنے جا رہی ہوں کہ 5 سال میں وہ جو کچھ کرتے رہے کیا وہ آئین کے مطابق کرتے رہے؟ کیا واقعی صدر مملکت کو 5 سال میں بہتر لیگل ٹیمز نہیں مل سکی, برینز نہیں مل سکے کہ وہ ریاست کے سربراہ ہیں؟ ان کے اقدام کیا ہونے چاہیے, ان کے پاس اختیارات کیا ہیں, انہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں وہ احتجاجی خط لکھ رہے ہیں, یہ علامتی خط لکھا ہے, یہ سیاسی خط لکھا ہے, آخر یہ خط لکھا ہی کیوں گیا ہے جس میں نہ کوئی ڈائریکشن ہے؟ یا تو آپ تاریخ دے دیں اور اگر آپ دے نہیں سکتے تو آپ خاموش ہو جائیں. مطلب وہ خود اپنی جگہ پہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا اختیار رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے, یا پھر جسٹ ٹو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیزالو کرنے کا جو پریشر ان کی پارٹی کی طرف سے ان کے اوپر ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ میں ہوں جیسا آپ چاہ رہے ہیں, میں خط لکھ کے بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر. ایک زمینی حقیقت یہ ہے. میرا خیال اس کو سامنے رکھ کر عبوری صدر کو فیصلے کرنے چاہیے, قانون کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنے اختیارات کو وضاحت سے استعمال کرنا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. عائشہ آپ کا کامنٹ آ گیا, ساتھ رہیے گا. افتخار صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا.